بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح آپ سب جانتے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ سارے مہینوں کا سردار، سب سے اعلیٰ اور افضل مہینہ ہے، اور پھر اس میں کچھ خاص ایام، خاص راتیں اور بھی زیادہ فضیلت والی ہیں۔ آخری عشرے کی طاق راتیں، 21ویں 23ویں رات، اور خاص طور پہ اس وقت میں آپ سے جو وظیفہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ آخری عشرے کی 23ویں رات کا وظیفہ ہے۔ اور یہ بھی آپ بخوبی جانتے ہیں کہ قرآن پاک کا نزول رمضان المبارک میں ہوا۔ قرآن خود بتاتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن پاک کو نازل کیا۔ قرآن پاک کا ایک ایک لفظ اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنا یوں ہے کہ جس طرح بندہ اللہ کی بولی بول رہا ہے، اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ اور پھر پورے قرآن کے اندر سورہ یاسین کی جو عظمت، وہ انسانی وجود کے اندر جس طرح دل وجود کے اندر ایک اہم طاقت رکھتا ہے، اہم مقام رکھتا ہے، اور بلکہ پورے وجود کا بادشاہ کہلاتا ہے۔ اور اسی طرح قرآن کریم کا دل جو ہے وہ سورہ یاسین ہے۔ دل پہ جس کا قبضہ اور کنٹرول ہو گیا، سمجھو وہ بندہ اسی کے قبضے میں ہو گیا۔ اور اللہ رب العزت علام الغیوب ہیں، وہ دلوں کے رازوں کو، دلوں کی حقیقت کو جانتے ہیں۔ آپ کی زبان حرکت نہیں کرے گی، کوئی بات آپ کے دل سے اٹھتی ہے، دل کے اندر اس کا تصور اور خیال پیدا ہوتا ہے، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ اس رات میں یعنی 23ویں رات کے اندر تراویح کی نماز ادا کرنے کے بعد سے لے کر سحری کے وقت تک آپ رات کے کسی بھی حصے میں سورہ یاسین ایک مرتبہ پڑھیں اور ایک مرتبہ سورہ رحمان۔ سورہ رحمان قرآن کریم تو سارے خوبصورت ہے، لیکن سورہ رحمان کو ایک زبردست خوبصورتی کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے، بلکہ بعض مشائخ نے لکھا ہے یہ قرآن پاک کی دلہن ہے۔ تو آپ نے قرآن پاک کا دل اور سورہ رحمان جو سب سے مزین اور خوبصورت اور جو قرآن کریم کی دلہن ہے، یہ دو صورتیں پڑھنی ہیں۔ ایک ایک دفعہ ان کو پڑھیں، اور اگر کسی کا ایمانی جذبہ زیادہ کہتا ہے میں اسے زیادہ پڑھوں تو 2 دفعہ بھی پڑھ لے، 3 دفعہ بھی پڑھ لے، زیادہ سے زیادہ کی کوئی تعداد نہیں، جتنی مرضی دفعہ پڑھ لے اس کو، لیکن کم از کم ایک دفعہ سورہ یاسین اور ایک دفعہ سورہ رحمان پڑھ کے آپ جو بھی دعا مانگیں گے، دعا جائز ہونی چاہیے۔ کسی کو ستانے کے لیے دعا نہ ہو، کسی کو پریشان کرنے کے لیے دعا نہ ہو، جائز دعا جو بھی مانگیں گے۔ آپ کے مانگنے میں تو دیر ہو سکتی ہے، لیکن اس کے قبول ہونے میں کوئی دیر نہیں ہوگی۔ اللہ کے عرش کو یہ دعا آپ کی ہلا کے رکھ دے گی اور فوراً قبول ہوگی۔ اللہ عرش سے پوچھیں گے تو کیوں ہل رہا ہے؟ وہ عرض کرے گا اے اللہ، فلاں بن فلاں نے، فلاں بندے نے یا فلاں بندی نے قرآن پڑھ کے یہ دعا مانگی ہے،
اور اللہ کہیں گے تم گواہ رہو میں نے اس کو بخش دیا، جو بھی اس نے دعا مانگی میں نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ فرشتے بھی اس دعا کے اوپر آمین کہیں گے اور وہ بھی خوشی کا اظہار کریں گے۔ یہ اتنی مبارک رات ہے، اس مبارک رات کے اندر اللہ رب العزت ہمیں بھی عاجزی سے، انکساری سے، گڑ گڑا کر، ایک طالب بن کر دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعائیں سب مانگ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جتنے بھی ہیں، مرد ہوں، عورتیں ہوں، جوان، بوڑھے، سب اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگ سکتے ہیں۔ یہ راتیں بھی مبارک ہیں اور اللہ رب العزت کی عظمت اتنے جلال میں ہوتی ہے، اس انتظار میں ہوتی ہے، کوئی بندہ مجھ سے مانگے میں اس کی ضرورت پوری کروں، کوئی رزق کے لیے مانگے، اولاد کی بہتری کے لیے مانگے، آخرت کی بھلائیاں مانگے، قبر کے عذاب سے چھٹکارے کے لیے دعائیں مانگے، جہنم سے آزادی کے لیے مانگے، اپنی صحت کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، رزق حلال کے لیے، جو بھی دعا مانگی جائے گی فرشتے بھی آمین کہیں گے، اللہ بھی قبول فرمائیں گے۔ ہم اس کے علاوہ باقی ایام میں اللہ کے دروازے کو جا کے کھٹکھٹاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جا کے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ آج اللہ کی رحمت آپ کے دروازوں پہ دستک دے رہی ہے۔ آج اللہ خود پکار کے کہہ رہے ہیں میرے بندے تو مانگ، تیرے مانگنے میں دیر ہوگی، میرے عطا کرنے میں دیر نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت اس مبارک رات میں یہ وظیفہ کر کے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وظیفہ ضرور کریں، اس سنہری موقع کو اپنے ہاتھوں سے ضائع نہ ہونے دیں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں زندگی اگلے رمضان تک ساتھ دے گی یا نہیں دے گی۔ یہ موقع ہے، اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور تمام سامعین کو اس مبارک موقع پہ اس طریقے سے قرآن پاک پڑھ کر دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔